ان نون نمبر سے کالز جو ہیں وہ ایجنسیز کرواتی ہیں. وہ کل کہا انہوں نے کہ ISI کے افسران کراتے ہیں, اور یہ ان نون نمبر جو بے نام چہرے ہوتے ہیں اور ان نون نمبرز ہوتے ہیں, یہ اب میرے خیال میں نون ہو جائیں, اور ان کا نون ہونے کا وقت آ چکا ہے. تمام ان نون نمبر بے نامی لوگ جو ہیں, ان کے نام لینے کا اور ان کو شیم کرنے کا وقت آ چکا ہے. یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ اور پاکستان کے آئین کے ساتھ غداری ہے, اور یہی چیز محمد نواز شریف صاحب جو ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے ہیں, لیکن ان کو سمجھ نہیں آئے گی. ملک تباہ ہو گیا, معیشت تباہ ہو گئی, ملک دو ٹکڑے ہو گیا. ان لوگوں کو بات سمجھ نہیں آئی. خدا کے لیے پاکستان کے عوام کی, ان نوجوان نسل کی جو اس ملک میں اس وقت رہ رہے ہیں, ان کا سوچیں. اس ملک کو تباہی کے اس دانے پہ مت لے جائیں جہاں واپسی مشکل ہو. کی حفاظت کرے گی. جی دیکھیے نا, یہ تو ایک بڑا مذاق ہے کہ اس کے لیے تو ایک غیر جانبدار تحقیقات ہونی چاہیے. اس کی تمام تر ذمہ داری سیکیورٹی لیبس کی سینٹ انتظامیہ کے اوپر ہے, اور جو ذمہ دار ہیں اس غفلت کے, انہی کو کہا جائے کہ آپ اس کی تحقیقات کریں, تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ حقائق قوم کے سامنے آ سکیں. اس لیے چیف الیکشن کمشنر کو اور سپریم کورٹ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. یہ بہت سنگین واقعہ ہے, اس سے پورے ملک کی دنیا بھر میں رسوائی ہوئی ہے, پاکستان کی جگ ہنسائی ہوئی ہے, ہماری جمہوریت پہ یہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. اور آج ایک اور ثبوت ملا ہے کہ جو نواز شریف کا بیانیہ ہے, مسلم لیگ نون کا بیانیہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو, وہ درست بیانیہ ہے. اس طریقے سے ایک آخری سوال, سینیٹر شبلی فراز صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے کیمرہ لگانے کے حوالے سے, یہ اپوزیشن نے خود کیا ہے. یہ ڈرامہ بھی انہوں نے خود چاہیا, خفیہ کیمرہ لگانے کا. واردات جنہوں نے کی ہے وہ خود ہی واردات کرنے پہنچ گئے ہیں. ہم نے ہمیشہ ہر میٹر یہی دیکھا ہے کہ آپ کہتی ہیں کہ قصوروار جو ہے وہ حکومت ہے, اور حکومت کہتی ہے کہ اپوزیشن. تو اس بات کو کیسے عوام, دیکھیے نا, مجھے اس بات کا جواب دیجیے کہ سینٹ کے پریمیسز کس کے قبضے میں ہیں؟ کیا اپوزیشن کے قبضے میں ہے؟ کیا سینٹ کی سیکیورٹی اپوزیشن کے قبضے میں ہے؟ اور یہ کہنا کہ جنہوں نے پکڑے ہیں وہی ذمہ دار ہیں, میں ابھی آپ کو کہہ چکا ہوں. پھر تو یہ کہ پولیس جو بھی واردات یا مجرم پکڑتی ہے, آپ یہ کہیں گے کہ پولیس ہی ذمہ دار ہے اس واردات کی. اگر کوئی دہشت گرد پکڑا جاتا ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ اس دہشت گرد کو پکڑنے والا ہی ذمہ دار ہے. تو یہ تو ایک لطیفہ ہے, اپنے جو دیوالیہ پن ہے ان کی سوچ کا, اس کا خود وہ ثبوت دے رہے ہیں. سر, حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے نہیں لگائے, تو اتنی سخت سیکیورٹی میں کیا سمجھتے ہیں کہ خلائی مخلوق آ کے لگا گئی ہے؟ دیکھیے, اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ براڈ ڈے لائٹ میں چوری پکڑی گئی ہے. جو سینٹ کے سیکرٹری ہیں اور سینٹ کے سیکیورٹی کے سربراہ ہیں, ان کو تو فی الفور سسپینڈ کر دینا چاہیے کہ اتنی ملک کی جگ ہنسائی, اتنی پارلیمنٹ کی بے عزتی اور رسوائی ان کی اگر غفلت ہے تو کیوں کر ہوئی. اور ساتھ ہی ساتھ وہ کون لوگ تھے؟ آخر کوئی فرشتے تو نہیں لگا گئے, کوئی جن تو نہیں لگا گئے, انسانوں نے لگائے ہیں. وہ کون لوگ ہیں جو لگا کر؟ آج صبح تو نہیں ہے, پہلے بھی آئی تھی. آج صبح سے سب کو کالیں آئی ہیں. آج صبح ایک ان نون نمبر سے ہمارے 10-12 ممبران کو کالیں آئی ہیں. انہوں نے کہا گیا کہ آپ ووٹ کریں, ملک کی سلامتی کے لیے. اس قسم کی باتیں کسی شخص نے کی ہیں. وہ اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے, لیکن کالیں آئی ہیں. ابھی بہت کچھ نکلے گا. آج صبح تو نہیں ہے, پہلے بھی آئی تھی. آج صبح سے سب کو کالیں آئی ہیں. آج صبح ایک ان نون نمبر سے ہمارے 10-12 ممبران کو کالیں آئی ہیں. انہوں نے کہا گیا کہ آپ ووٹ کریں, ملک کی سلامتی کے لیے. اس قسم کی باتیں کسی شخص نے کی ہیں. وہ اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے, لیکن کالیں آئی ہیں. ابھی بہت کچھ نکلے گا. آج صبح تو نہیں ہے, پہلے بھی آئی تھی. آج ہونے جا رہا ہے. جب ہم جائیں گے ہم زیادہ ہوں. آپ کی 51 ہے, اور لیکن 49 ہے, پھر بھی وہ دعویٰ کریں ہم جیت جائیں گے, جبکہ اپوزیشن کے PDM کے الزام ہمارے اوپر لگاتے ہیں اور دعویٰ خود کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ جیت جو ہوگی وہ جمہوری قوتوں کی ہوگی. السلام علیکم. بھی کہا تھا کہ ہم نے پاکستانی ریاست کو ایک مذاق بنا دیا ہے, اور جہاں پر ریاست غیر جانبدار نہ ہو
وہاں پہ نہ جمہوریت پنپ سکتی ہے نہ سیاست چل سکتی ہے. ڈسکا کی دھند میں جو 20 پریزائڈنگ آفیسر اٹھائے گئے تھے، اسلام آباد میں آج مطلع ابر آلود ہے، تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں پہ خفیہ کیمرے لگا کے چیئرمین سینٹ کا الیکشن چرانے کی کوشش کی گئی ہے. یہ انتہائی شرمناک بات ہے. آج کے دور میں اس قسم کے واقعات روانڈا میں، یوگنڈا میں یا زمبابوے میں بھی نہیں ہوتے، جو ایک نیوکلیئر پاور کنٹری پاکستان کے اندر روا رکھے جا رہے ہیں. آج پاکستان کے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو ہم کیا سبق دے رہے ہیں کہ یہ وہ ملک ہے جس کا اعلیٰ ترین ایوان جو ہے سینٹ، اس کے الیکشن میں بھی اس طرح دھاندلی ہو رہی ہے. کس نے کیا؟ یہ کس کے قبضے میں تھی یہ بلڈنگ؟ اور سب سے جو بڑا لطیفہ ہے وہ وزیر اطلاعات کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے کیمرے پکڑے ہیں انہوں نے لگائے ہوں گے. تو پھر جو دہشت گرد پکڑتے ہیں تو کیا دہشت گردی بھی وہی کرتے ہیں؟ جو پولیس کوئی ڈاکو پکڑتی ہے تو کیا ڈاکہ بھی پولیس ڈالتی ہے؟ عجیب منطق ہے، عجیب لاجک ہے. یہ قوم کو بیوقوف سمجھتے ہیں یا خود اپنی حماقت کا سرٹیفکیٹ قوم کو پیش کرتے ہیں؟ وزیر اطلاعات نے کہا تھا کہ ہم تمام حربے استعمال کریں گے، تو کیا ان کا اشارہ انہی حربوں کی طرف تھا؟ جی، جو وزیر اطلاعات نے کہا تھا کہ ہم تمام حربے استعمال کریں گے، تو آپ نے ان کے حربے دیکھ لیے ہیں کہ ہر غیر آئینی حربہ انہوں نے استعمال کیا ہے. اور حکومت نے کہا جی کہ یہ ریاستی امیدوار ہیں. آئین پاکستان کے مطابق ریاست غیر جانبدار ہے، ریاست غیر سیاسی ہے. تو وہ کون سیاسی امیدوار ہے جو ریاست کا امیدوار ہے؟ یہی وہ ملاوٹ ہے جو پاکستان کو 70 سالوں سے چلنے نہیں دے رہی ہے. اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سیاست سے اس ملاوٹ کو ختم کریں. سر یہ بتائیے گا کہ پارلیمنٹ کے اندر کیمرے لگائے گئے، اوبیسی سیکیورٹی ہوگی، جو سیکیورٹی کیمرے لگتے ہوئے نہیں دیکھ سکی، نہیں پکڑ سکی، اس سیکیورٹی کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں، انہوں نے اپنے ہر حربہ استعمال کیا ہے، انہوں نے کہا تھا دھاندلی کا، لیکن ہم نے میں جانا چاہ رہا ہوں اندر، مجھے ذرا ایک سوال کا جواب دے دیں. جی انہوں نے سارے حربے استعمال کرنے لیکن وہ پکڑے گئے ہیں. تو آج انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح تاریخ دہرائیں گے ہم. یوسف رضا گیلانی صاحب یہ الیکشن جیت جائیں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی فتح ہوگی انشاءاللہ.